وہ جو ہے التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکم ایھا النبی تو یا تو ایک ہی بات ہے. تو سنو ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں ٹھیک ہے. یہ جو ہے جی جی پہلے نماز میں صرف التحیات تھی, ٹھیک ہے. درود السلام نہیں تھا. ہاں. تو جب یہ قرآن آیت کریمہ نازل ہوئی یا ایھا الذین آمنوا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. تو ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلام تو ہم آپ کے پاس بھیجتے ہیں, یہی التحیات للہ. درود کیا ہے؟ تو پھر یہ درود ابراہیم نازل ہوئی. وہ بات نہیں کہہ رہا. سنیں میری بات. السلام علیکم ایھا النبی کا مطلب ہے کہ اے نبی آپ پر سلام. سلام اگر یہ جائز اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے. ہاں اگر یہ جائز نہیں ہوتا تو اللہ نے نماز میں ایسی چیز رکھی ہے کہ اللہ کے بندے جب آپ معراج میں گئے تھے اس وقت اللہ تعالیٰ نے جو ہے ٹھیک ہے کہا. تو اس کا مطلب ہم غلط چیز کو دہرا رہے ہیں. اب نہیں غلط چیز کو کیوں دہرا رہے ہیں؟ اچھا مجھے یہ بتایا کہ آپ قبرستان میں جاتے ہو, جنت المعلا جنت کیا ہر کہتے جگہ ہیں؟ جاتے ہیں. یا اہل القبور کہتے ہیں نا. السلام علیکم یا اہل القبور. ہاں تو اب ایک نبی کو کہنا شرک ہے اور تمام قبر والوں کو بلانا یہ شرک نہیں ہے, یہ کہاں کا انصاف ہے؟ لیکن جو یہ حاضر ناظر جو مانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ موجود ہیں, یہ عقیدہ یہ کب کہا؟ کھڑے ہو جہاں وہ چاہتے ہیں جاتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ وہ ہر جگہ حاضر ہے, بلکہ ان کی جہاں مرضی ہو وہ اللہ کی عطا سے جاتے. اس لیے کہ اب دیکھیے معراج میں ہمارے یہ آنے جانے والا یقین جو ہے یہی غلط ہے. تو بخاری شریف کی حدیث ہے نا, کیا ہے؟ کیا معراج میں جب ہمارے نبی تشریف لے گئے مسجد اقصی میں تمام انبیاء کرام نماز پڑھے کہ نہیں ان کے پیچھے؟ ٹھیک ہے, وہ بخاری اللہ شریف کی تعالیٰ نے حدیث. جو ہے نہیں پڑھے کہ نہیں پڑھے؟ ہاں پڑھے. تو جتنے نبی تھے سب دنیا سے پردہ کر چکے تھے, کیسے نماز پڑھنے کے لیے جسم کا ہونا ضروری ہے کہ نہیں ہے؟ جی جی. تو کیسے ہمارے نبی کے پیچھے نماز پڑھے سب؟ یہ اللہ تعالیٰ تو وہی تو وہی اللہ کی عطا سے اگر ہمارے نبی اب بھی حاضر اپنی مرضی سے اللہ کی عطا سے ہو جائے تو اس میں برائی کیا ہے, غلط کیا ہے؟ ہم یہ نہیں کہتے کہ ابھی یہاں ہیں, یہ نہیں کہتے. جہاں ان کی مرضی, یہی تو غلط ہے. اصل میں لوگوں نے حاضر ناظر کا مطلب سمجھا نہیں. ہاں آپ سمجھائیں مجھے. وہی تو کہہ رہا ہوں, ہر اللہ کا نبی اپنے اپنے مبارک جسموں کے ساتھ اپنی قبروں میں حیات ہے, اور جہاں ان کی مرضی ہوتی ہے اللہ کی عطا سے تشریف لے جاتے ہیں. یہ ہے حاضر و ناظر. اب میں آپ کو سناتا ہوں. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کے آئے ہاتھ میں, بولے اگر کوئی یہ کہے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا ہم اس کی گردن مار دیں گے. سنیں موت کا کس نے انکار کیا؟ بات تو سنیں, ہم اس کی گردن مار دیں گے. اچھا پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے, انہوں نے جواب بولے کہ اگرچہ تم جو ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتے تھے تو آپ سمجھ لو کہ وہ مر گئے, قدمات وہ مر گئے. اگر آپ اللہ کی عبادت کرتے ہیں مجھے بتائیے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کب کی ہے؟ سنیں تو وہ پھر بولے تو اللہ حی ہے, اللہ یموت, اللہ جو ہے زندہ اور کبھی اس کو موت نہیں آئے گی. پھر آپ نے یہ آیت کریمہ سنایا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابکم ومن ينقلب على عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا وسیجزی اللہ الشاکرین. تو جب یہ آیت انہوں نے سنایا تو ان کو ایسا لگا کہ جیسے یہ آیت میں پہلی بار سن رہا ہوں. اچھا پھر وہ خاموش ہو گئے. اب میں آپ کو یہ بتاؤں, ہم نے موت کا کب انکار کیا؟ ہم بھی تو کہتے ہیں موت کا مسئلہ حاضر ناظر کا مسئلہ ہے, یہ بہت خطرناک مسئلہ ہے. اچھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہوا کہ نہیں ہوا؟ کیوں نہیں ہوا؟ ہوا نا, تو پھر کیسے مسجد اقصی میں آئے؟ یار اسی طرح جب کیا الگ ہے بھائی, مسئلہ تو مسئلہ ہے نا. اچھا پھر حضرت ابوبکر نے یہ فرمایا اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوجا کرتے تھے تو ہم کسی صحابی نے پوجا تو نہیں کی. ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہی کی عبادت ہوتی ہے, باقی جتنے بھی دنیا میں ہے سب کو جانا ہے, یہ مطلب تھا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ مرنے کے بعد ختم ہو گئے. اب قرآن نے کیا فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ, آخرت بہتر بھی ہے اور ہمیشگی بھی ہے. مجھے بتائیے جو زندگی بہتر ہو وہاں آدمی بیکار ہو تو بہتر کیسے ہو؟ بیکار کیوں ہو؟ تو پھر آپ ہی بولتے ہو نا یہ عالم برزخ کی زندگی ہے نا. عالم برزخ کی زندگی تو ہے نا, زندگی تو ہے نا, زندگی اور ہے. نہیں تو عالم برزخ کی زندگی بہتر ہے کہ نہیں دنیا سے؟ میرے بھائی اچھا مرنے کے بعد آدمی اللہ سے قریب ہوتا ہے, دور ہوتا ہے. برزخ کا مطلب ہوتا ہے پردہ, دنیا سے پردہ ہو گیا. اچھا دنیا سے پردہ ہو گیا تو قبرستان میں ہم جب سلام کرتے ہیں تو وہ سنتے ہیں کہ نہیں سنتے ہماری بات؟ وہ عالم برزخ سنتے ہیں کہ نہیں سنتے, یہ جواب دیتے ہیں, جواب دیتے ہیں, لیکن ہم اچھا آپ ان کا جواب ہم سنتے ہیں کہ نہیں سن سکتے. تو اس کا مطلب وہ طاقتور ہوئے, ہمارا سلام وہ سنے, ان کا جواب ہم نہ سنے, تو طاقتور کون ہوا بھائی؟ وہ بتا رہے ہیں نا, تو عام مسلمان طاقتور ہے تو نبی کے بارے میں کیوں ایسی باتیں کرتے لوگ یار؟
नहीं, मैं सीधा सवाल करता हूँ, मैं झगड़ा नहीं करता। झगड़ा नहीं, वही ऐसी बातें छेड़ो, सही मतलब वो हो। अब देखो आप यहाँ रहनुमाई हो। अब आप यहाँ जवाब नहीं दे पाए। क्यों? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बात की नहीं, वो एक अलग चीज है। भाई अलग चीज अल्लाह की हाँ, मर्जी वो- से है वो कि नहीं? वो तो जब मूसा अलैहिस्सलाम, इदरीस बेइज़्ज़त अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह की मर्जी से मस्जिद अक्सा में हजारों साल इंतकाल के बाद आ सकते, तो हमारे नबी के दुनिया में अपनी मर्जी होती तो हाजिरी नहीं दे सकते? अल्लाह की मर्जी से तो सब अच्छा मुझे कुछ हो बताइए, सकता है। हाफिज इब्न कसीर का नाम सुना है आपने? जी जी। बहुत बड़े मुफस्सिर है ना। हाँ। अच्छा, इब्न तैमिया का शागिर्द है। उन्होंने अल बिदाया वन निहाया में लिखा है कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु का जब शहादत हुई तो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में हजरत उम्मे सलमा ने देखा। पूछा कहाँ से आ रहे हो, तो बताया कि मैं मैदान करबला से आ रहा हूँ, अभी अभी इमाम हुसैन की शहादत हुई। हाफिज इब्न कसीर ने लिखा। तो हमारे आका के विसाल शरीफ के बाद वह करबला का वाक़या पेश है, तो कैसे कब्र शरीफ से मैदान करबला में गए? उनके जिस्म अक़दस में डस्ट भी था, गुबार भी था। ये कोई हदीस नहीं है, इस पे यकीन नहीं अरे करना हाफिज इब्न कसीर ने लिखा है, हदीस है ये। चाहिए। कसीर ने लिखा हो, ये हदीस तो नहीं है तो ना। हाफिज इब्न कसीर झूठा हुआ ना, तो उसकी तफसीर क्यों पढ़ते हो? भाई देखो, पते ये थे। इस पे नहीं यकीन रखना चाहिए। रवातन सूफिया लोग जो है ना, सूफिया मैं मानता हाफिज इब्न कसीर कहाँ सूफी थे? सूफिया लोग नहीं, को हाफिज नहीं इब्न मानता हूँ कसीर, मैं सूफियों की बिल्कुल। बात ही नहीं करता, मैं तो इब्न तैमिया के शागिर्द की बात करता हूँ। ये लोग कुछ का कुछ बयान करते हैं। तो इब्न तैमिया का शागिर्द है ना हाफिज इब्न कसीर। तो तफसीर इब्न कसीर तो आपके यहाँ हर जगह पढ़ी जाती है। जी जी, हर जगह तो पढ़ी उन्होंने जाती लिखा है, है। लिखा है, लेकिन इससे मतलब हदीस कुरान का कोई हवाला है? दिया है ना, क्या दिया? बाकायदा दिया है हदीसों का हवाला। आप देखिए ना, पढ़े तो पता चले ना, उर्दू में भी है। इतना टाइम कहाँ है जी, यहाँ पे हाँ, बस ये बताइए कि हमने नहीं नहीं। पढ़ा, ऐसा नहीं है, मत बोलिए। देखें देखो मुझे कोई चीज पता नहीं तो मैं क्या कहूंगा कि मैंने नहीं देखा, मेरी नजर से नहीं। मुझे ये कहना कि नहीं ऐसा है ही अल्लाह नहीं। वालम, अल्लाह वालम, बात ये अहले हक का तर्जुमा है एक्सपोज, 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 अहले हक का तर्जुमा है एक्सपोज।